ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی خبر کے ساتھ۔ آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ذوالفقار نے خلیج عدن میں 23 ایرانی ماہی گیروں کو بچا لیا۔ پی این ایس ذوالفقار کو ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران ایرانی ماہی گیر کشتی المحمدی کی جانب سے ہنگامی مدد کی کال موصول ہوئی۔ ایرانی کشتی نے اپنی بندرگاہ سے 1200 ناٹیکل مائل پر ایک رکن کے شدید زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ انجن کے خراب ہونے کی اطلاع دی۔ پی این ایس ذوالفقار کے عملے نے فوری طور پر ماہی گیروں کو طبی اور تکنیکی مدد فراہم کرتے ہوئے انجن کی مرمت کی۔ تعیناتی کے دوران پاک بحریہ کے جہاز سمندر میں متاثرہ بحری جہازوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ پاک بحریہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر باقاعدگی سے تعینات ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، بنو بکا خیل میں جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ شہید میجر عاطف خلیل کو ضلع سدھونتی آزاد کشمیر میں سپرد خاک کیا گیا، جبکہ نائک آزاد اللہ شہید ضلع کرک، لانس نائک غضنفر عباس کو ضلع لیا میں سپرد خاک کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر راولپنڈی اور کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام، پاک فوج کے جوانوں، شہداء کے ورثاء، عمائدین علاقہ نے شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے عزم و حوصلہ بلند ہے، شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہماری طاقت ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ہمراہ قطر میوزیم میں منظر آرٹ گیلری کا دورہ۔ وزیر اعظم اور امیر قطر نے اعلیٰ سطحی وفود اور دو طرفہ ملاقات کے بعد ایک ہی گاڑی میں دیوان امیر سے قطر میوزیم تک کا سفر طے کیا۔ امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خود پاکستانی فن پاروں کی نمائش منظر کا دورہ کرایا۔ امیر قطر اور ان کی ہمشیرہ اور قطر میوزیم کی چیئرپرسن شیخہ المیاسہ بنت حمد بن خلیفہ الثانی نے غیر رسمی اور دوستانہ ماحول میں وزیر اعظم کو نمائش میں موجود فن پارے دکھائے اور نمائش کے منتظمین اور پاکستانی فنکاروں سے تعارف کرایا۔ منظر آرٹ گیلری کے انعقاد اور پاکستانی فنکاروں کی پذیرائی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، نمائش کا انعقاد پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ قطر میوزیم میں پاکستانی فن پاروں پر مبنی منظر آرٹ گیلری کا قیام قطر اور پاکستان کے درمیان سماجی اور بھائی چارے کے مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دوحہ میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراہا اور مختلف شعبوں میں قطر کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور قطر میں موجود پاکستانیوں کی میزبانی کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ پاکستانی دونوں ممالک کی ترقی میں ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف اور قطری وزیر اعظم نے عالمی اور علاقائی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرامن حل اور باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے غزہ تنازع پر قطر کے اصولی موقف اور خطے میں امن کے فروغ کے لیے قطر کی کوششوں کو سراہا اور غزہ کے عوام کے لیے قطر کی انسانی ہمدردی کے اقدامات اور سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ خبر دیں گے، صدر پاکستان آصف علی زرداری کا دبئی ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہو گیا ہے۔ ایوان صدر کے مطابق صدر آصف علی زرداری کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد اسپتال میں صدر آصف علی زرداری کے پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلاسٹر کیا گیا ہے۔ ایوان صدر کے مطابق صدر آصف علی زرداری گھر منتقل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری گزشتہ روز نجی دورے پر دبئی روانہ ہوئے تھے۔ انہیں دبئی میں 2 روز قیام کرنا تھا۔ صدر زرداری کی دبئی روانگی کے بعد چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، میری زراعت کی ٹیم مجھ سے ایک قدم آگے چل رہی ہوتی ہے۔ زراعت ایسا شعبہ ہے جس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ٹریکٹر اسکیم کے لیے 16 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اسموک ختم کرنا ایک رات، ایک مہینے یا ایک سال کا کام نہیں، کئی سالوں لگ جائیں گے۔ اسموک کو ختم کرنے کے لیے ہر شخص کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بھارتی پنجاب میں بھی اقدامات کیے جائیں تو فضا بہتر ہوگی۔ اسموک کے تدارک کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ کالا شاہ کاکو میں کسانوں میں زرعی آلات اور سپر سیڈر کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ کسان میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ پنجاب کی ترقی کا راستہ کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ ملک کی ترقی میں زراعت کا اہم کردار ہے۔ صوبائی وزیر زراعت سیکریٹری کے کام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ پنجاب کی زراعت کا شعبہ ایک اہل انسان کے ہاتھ میں ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ میری زراعت کی ٹیم مجھ سے ایک قدم آگے چل رہی ہوتی ہے۔ زراعت ایسا شعبہ ہے جس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ٹریکٹرز اسکیم کے لیے 16 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ کسانوں میں 300 کے قریب سپر سیڈر تقسیم کر رہے ہیں۔ پنجاب بھر کے کسانوں کو 1000 کے قریب سپر سیڈر فراہم کریں گے۔ 7 ارب کے سپر سیڈر منصوبے کے لیے پنجاب حکومت 8 لاکھ کی سبسڈی دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ سپر سیڈر کھاد، بیج سمیت 4 کام بیک وقت کرتا ہے۔ سپر سیڈر سے فصلوں کی باقیات جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فصلوں کی باقیات جلانے سے ماحول آلودہ اور اسموک پیدا ہوتی ہے۔ سپر سیڈر کسانوں کے لیے بہت بڑا منصوبہ ہے۔ مریم اورنگزیب ماحول کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں اسموک کو آفت قرار دیے جانے کے بعد انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے لاہور کے تمام اسپیشل ایجوکیشن اسکولوں کو آلودہ ہوا کے حوالے سے حساس طبیعت یا طبی علامات رکھنے والے تمام طلباء کو جمعے سے 3 ماہ کی تعطیلات پر بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ہوا کے معیار پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے IQAir.com کے مطابق جمعرات کو صبح کے وقت لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 201 ریکارڈ کیا گیا، جو کہ دنیا میں دوسری بلند ترین شرح تھی۔ 50 سے کم AQI کو نظام تنفس کے لیے محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت نے اسموک کو آفت قرار دیتے ہوئے صوبے بھر کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ریلیف کمشنرز کے اختیارات سونپ دیے ہیں۔ ڈی کمشنرز اسموک پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے مجاز ہوں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے اسرائیلی لابیز دن رات محنت کر رہی ہیں کہ ان کے پرندے کو باہر لایا جائے۔ اسرائیلی لابی اور گولڈ اسمتھ فیملی مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر نے کہا عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل سے آپ کے لیے لابنگ ہو رہی ہے اور آپ عالمی لابیز کو استعمال کر رہے ہو۔ آپ نے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی تو دیگر ممالک آپ کی مدد کر رہے ہیں، کھل کر سامنے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ کل لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ PTI کے لوگوں نے بیہودہ رویہ اختیار کیا، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ مافیا کا طریقہ کار ہے اور یہ شرمناک بات تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نہایت معتبر شخص ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن کسی مخالف کے لیے یہ رویہ مناسب نہیں۔ یہ بانی PTI نے گندی ٹریننگ دی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا یہ کوئی نیا نظام نہیں، دنیا میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک مشکل مرحلہ ضرور تھا، لیکن نمبرز پورے ہونے کے باوجود بلاول بھٹو نے کہا میں ہر جماعت سے بات کروں گا۔ PTI نے بھی کہا مولانا فضل الرحمان کا ڈرافٹ اچھا تھا۔ خبر دیں گے سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمد شفیع صدیقی نے ریمارکس دیے کہ آئین عدلیہ کا نہیں، پارلیمنٹ کا معاملہ ہے۔ آپ نے آئین کے آرٹیکل 239 کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے، اس میں ہمارے پاس سپریم کورٹ کے اختیارات نہیں ہے، جو اختیارات ہائی کورٹ کے پاس ہے وہی کر سکتے ہیں۔ 2 فارمز نے کیسے عدلیہ کی آزادی متاثر کی ہے؟ پاکستانی پارلیمنٹ کے 160 اراکین نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ بانی PTI نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد اور مجرمانہ دھمکیوں کو متعارف کرایا۔ بانی PTI نے 9 مئی 2023 کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے ہجوم کو پارلیمنٹ، سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت اور ریڈیو پاکستان پر حملے کے لیے اکسایا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے 160 ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ پاکستانی ارکان پارلیمنٹ نے خط امریکی کانگریس کے 62 ارکان کی پاکستان کی داخلی صورتحال میں مداخلت پر لکھا۔ خط لکھنے والوں میں طارق فضل چودھری،
नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज तनौली, खालिद मगसी और दीगर शामिल हैं। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करे पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। खत में लिखा गया कि बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा राई और तोड़ फोड़ की। उन्होंने हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। अरकान पार्लियामेंट ने खत में कहा कि बानी PTI ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया था। बानी PTI जेल से इस्लामाबाद, लाहौर में इंतशार, तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे हैं। वजीर आजम को लिखे गए खत में कहा गया कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया। बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। खत में ये भी कहा गया कि बानी PTI को मनफी मुहिम में किरदार अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर अदा कर रहे हैं। अमरीका और बरतानिया की रियासतें अपने शहरियों के खिलाफ गैर मामूली इकदामात पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी के अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी का इंदिया दे दिया। जुमेरात को रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। इस दौरान बानी PTI इमरान खान को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से मुखालिफत की गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बुशरा बीबी की जानिब से जमानत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, शोकाज नोटिस जारी किया जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकला का यही तरीक़ाकार रहा तो जमानत मनसूख करके वारंट दोबारा जारी हो सकते हैं। बुशरा बीबी के वकला की अदम मौजूदगी के बायस केस के तफ्तीशी अफसर पर जिरा न हो सकी और अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कहा बानी PTI जेल मैनुअल के मुताबिक जिन सहूलियात के हकदार हैं वो फराहम करें। अदालत ने बानी PTI को अखबार फराहम करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि शुएब शाहीन साहब जेल हुक्काम कहते हैं मुलाकातें बहाल कर दी गई हैं। शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि अदालत बयान हल्फी तलब कर ले तो मुलाकातों पर अब पाबंदी नहीं लगेगी। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि जेल हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात पर पाबंदी लगाई गई थी। शुएब शाहीन ने कहा कि बानी PTI के बेटों से टेलीफोन पर बात भी नहीं करवाई जाती। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो आप बात कराया करें। जेल हुकाम की यकीन दहानी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर के रूबरू डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पेश हुए और बताया कि अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। सिक्योरिटी खदशात की वजह से महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई थी, जो अब उठा ली गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा ही है तो फिर देख लें, आइंदा इस नौयत की कोई दरख्वास्त यहाँ नहीं आनी चाहिए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बताया कि बानी PTI ने अपने कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर रखे हैं जो मुलाकातों का तय करते हैं। उनकी तरफ से फहरिस्त आने पर मुलाकातें कराई जाती हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोऑर्डिनेटर्स तो इंतजार पंजोता थे जो अगवा हो चुके हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उनके अलावा बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा भी कोऑर्डिनेटर्स हैं। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बयान पर अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त निपटा दी। और अब खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने PTI के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन और इजहार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से जेल रूल्स की यह शिक बताई गई थी और शिक 265 कालअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। फैसले में मजीद कहा गया है इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी भी अडयाला जेल में कैद होने की वजह से अदालत के दायरा इख्तियार बनता है और पंजाब हुकूमत ने जवाब तलब करने के लिए 3 माह तक भी जवाब जमा नहीं करवाया।
خبر دیں گے اسلام آباد میں سنجانی کے مقام پر قیدیوں کو لے جانے والی پولیس کی 3 گاڑیوں پر حملے کے وقت ڈیوٹی کرنے والے غفلت کے مرتکب 3 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سمیت 13 پولیس ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ سنجانی میں قیدی وین پر حملے کی ابتدائی رپورٹ وزارت داخلہ کو ارسال کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قیدی وین پر ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں نے تمام معاملات پر افسران کو بر وقت آگاہ نہیں کیا۔ 13 اہلکاروں کی CTDR نکلوا لی گئی۔ غفلت کا مرتکب پائے جانے والے پر 3 ASI سمیت 13 پولیس ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ معطل کیے گئے اہلکاروں میں 5 ہیڈ کانسٹیبل اور 5 کانسٹیبل شامل ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے پاکستان نے برکس میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان برکس کی رکنیت کے لیے تمام شرائط پر پورا اترتا ہے۔ فلسطین اور لبنان میں امن و امان کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر تشویش ہے۔ ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر قانونی کارروائی کریں گے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ وزیر داخلہ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ پر حملے پر تفصیلی بیان دے چکے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے برکس میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان برکس کی رکنیت کے لیے تمام شرائط پر پورا اترتا ہے۔ فلسطین اور لبنان میں امن و امان کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کو جنگی جرائم کی پاداش میں انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ صحافیوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحافی برادری کے لیے تاریخی اقدام۔ مریم نواز نے 3200 صحافیوں کو پلاٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ نے وزارت اطلاعات کو جرنلسٹ کالونی لاہور فیز 2 کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صحافیوں کو پلاٹ کی جلد از جلد فراہمی کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے اور جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم فیز 2 کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ صحافی اور حکومت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ صحافیوں کو پلاٹ دے کر احسان نہیں کر رہے، یہ ان کا حق ہے۔ تمام صحافیوں کو میرٹ اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد پلاٹس دیے جائیں گے۔ وزارت اطلاعات پنجاب نے لاہور پریس کلب کے علاوہ لاہور کے دیگر صحافیوں سے درخواستیں طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے اگلے 2-3 روز میں باقاعدہ اشتہار جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے میں طلبہ یونین بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا طلبہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں، اس ملک کی پہچان نوجوانوں سے ہے۔ انہوں نے کہا نوجوان ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، ہم نوجوانوں کی فلاح کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، اس لیے حقیقی آزادی ضروری ہے۔ پاکستان میں آئین کی پاسداری اور قانون کی عملداری چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، ہر شعبے کے اندر باغ ڈور آپ نوجوانوں نے سنبھالنی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، صوبے میں بہت جلد سرمایہ کاری بحال کریں گے۔ محنت کرنی چاہیے کیونکہ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کے لیے بلاول بھٹو زرداری اور فاروق نائک کے نام تجویز کر دیے۔ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کمیشن میں برابر کی نمائندگی کے حکومتی وعدے کے پیش نظر دونوں نام تجویز کیے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے 2 اراکین شامل ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 مقدمات میں گرفتار اعظم سواتی اور کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اعظم سواتی کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا، جس پر انہوں نے ریمانڈ کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ درخواست کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ 1 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمانڈ کو معطل کر دیا تھا اور آج جسٹس میاں اورنگزیب نے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ اعظم سواتی کو کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت اعظم سواتی کو تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجے۔
آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما شیخ وقاص اکرم کی حفاظتی ضمانت 14 نومبر تک منظور کر لی۔ شیخ وقاص اکرم کی حفاظتی ضمانت کی درخواست کی سماعت جسٹس اعجاز انور سمیت 2 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے درج مقدمات میں شیخ وقاص اکرم کو گرفتار نہ کرنے اور انہیں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ رکن قومی اسمبلی وقاص اکرم کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں۔ 1 ماہ سے درخواست گزار پشاور میں ہیں، گرفتاری کا خدشہ ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ آپ کب سے پشاور میں ہیں، ضمانت کے لیے اسلام آباد کیوں نہیں جاتے؟